اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی شہید ساز۔ میں گجرات کاٹھیاواڑ کا رہنے والا ہوں، ذات کا بنیا ہوں۔ پچھلے برس جب تقسیم ہندوستان پر ٹنٹا ہوا تو میں بالکل بیکار تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے لفظ ٹنٹا استعمال کیا، مگر اس کا کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اردو زبان میں باہر کے الفاظ آنے ہی چاہیے، چاہے وہ گجراتی ہی کیوں نہ ہوں۔ جی ہاں، میں بالکل بیکار تھا، لیکن کوکین کا تھوڑا سا کاروبار چل رہا تھا جس سے کچھ آمدن کی صورت ہو ہی جاتی تھی۔ جب بٹوارا ہوا اور ادھر کے آدمی ادھر اور ادھر کے ادھر ہزاروں کی تعداد میں آنے جانے لگے تو میں نے سوچا چلو پاکستان چلیں، کوکین کا نہ صحیح کوئی اور کاروبار شروع کر دوں گا۔ چنانچہ وہاں سے چل پڑا اور راستے میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے دھندے کرتا پاکستان پہنچ گیا۔ میں تو چلا ہی اس نیت سے تھا کہ کوئی موٹا کاروبار کروں گا۔ چنانچہ پاکستان پہنچتے ہی میں نے حالات کو اچھی طرح جانچا اور الاٹمنٹوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسکا پالش مجھے آتا ہی تھا، چکنی چپڑی باتیں کی، ایک دو آدمیوں سے یارانہ گانٹھا اور ایک چھوٹا سا مکان الاٹ کرا لیا۔ اس سے کافی منافع ہوا تو میں مختلف شہروں میں پھر کر مکان اور دکانیں الاٹ کرانے کا دھندا کرنے لگا۔ کام کوئی بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بھی چنانچہ الاٹمنٹوں کے سلسلے میں کافی تگ و دو کرنا پڑی۔ کسی کے مسکا لگایا، کسی کی مٹھی گرم کی، کسی کو کھانے کی دعوت دی، کسی کو ناچ رنگ کی۔ غرض کے بے شمار بکھیڑے تھے۔ دن بھر خاک چھانتا، بڑی بڑی کوٹھیوں کے پھیرے کرتا اور شہر کا چپا چپا دیکھ کر اچھا سا مکان تلاش کرتا جس کے الاٹ کرانے سے زیادہ منافع ہو۔ انسان کی محنت کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک برس کے اندر اندر میں نے لاکھوں روپے پیدا کر لیے۔ اب خدا کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، بینک میں بے اندازہ مال پانی۔ معاف کیجیے گا، میں کاٹھیاواڑ گجرات کا روزمرہ استعمال کر گیا، مگر کوئی مذائقہ نہیں، اردو زبان میں باہر کے الفاظ بھی شامل ہونے چاہیے۔ جی ہاں، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، رہنے کو بہترین کوٹھی، نوکر چاکر، پیکارڈ موٹر، بینک میں 2.5 لاکھ روپے، کارخانے اور دکانیں الگ۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن میرے دل کا چین جانے کہاں اڑ گیا۔ یوں تو کوکین کا دھندا کرتے ہوئے بھی دل پر کبھی کبھی بوجھ محسوس ہوتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل رہا ہی نہیں تھا، یا پھر یوں کہیے کہ بوجھ اتنا آن پڑا کہ دل اس کے نیچے دب گیا۔ پر یہ بوجھ کس بات کا تھا؟ آدمی ذہین ہوں، دماغ میں کوئی سوال پیدا ہو جائے تو میں اس کا جواب ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں۔ ٹھنڈے دل سے، حالانکہ دل کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اس گڑبڑ گھوٹالے کی وجہ کیا ہے۔ عورت ہو سکتی ہے، میری اپنی تو کوئی تھی نہیں، جو تھی وہ کاٹھیاواڑ گجرات ہی میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، لیکن دوسروں کی عورتیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پر اپنے مالی ہی کی تھی۔ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے۔ سچ پوچھئے تو عورت جوان ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ پڑھی لکھی ہو، ڈانس جانتی ہو۔ اپن کو تو ساری جوان عورتیں چلتی ہیں۔ کاٹھیاواڑ گجرات کا محاورہ ہے جس کا اردو میں نیم البدل موجود نہیں۔ آدمی ذہین ہوں، کوئی مسئلہ سامنے آ جائے تو اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کارخانے چل رہے تھے، دکانیں بھی چل رہی تھیں، روپیہ اپنے آپ پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے الگ تھلگ ہو کر سوچنا شروع کیا اور بہت دیر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دل کی گڑبڑ صرف اس لیے ہے کہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ کاٹھیاواڑ گجرات میں تو 20 نیک کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر جب میرا دوست پانڈو رنگا مر گیا تو میں نے اس کی رانڈ کو اپنے گھر میں ڈال لیا اور 2 برس تک اس کو دھندا کرنے سے روکے رکھا۔ ونائک کی لکڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اسے نئی خرید دی۔ تقریباً 40 روپے اس پر اڑ گئے تھے۔ جمنا بائی کو گرمی ہو گئی۔ سالی کو معاف کیجیے گا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، 6 مہینے برابر اس کا علاج کراتا رہا، لیکن پاکستان آ کر میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اور دل کی گڑبڑ کی وجہ یہی تھی، ورنہ اور سب ٹھیک تھا۔ میں نے سوچا کیا کروں، خیرات دینے کا خیال آیا، لیکن ایک روز شہر میں گھوما تو دیکھا کہ قریب قریب ہر شخص بھکاری ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی ننگا۔ کس کس کا پیٹ بھروں، کس کس کا انگ ڈھانکوں؟ سوچا ایک لنگر خانہ کھول دوں، لیکن ایک لنگر خانے سے کیا ہوتا، اور پھر اناج کہاں سے لاتا؟ بلیک مارکیٹ سے خریدنے کا خیال پیدا ہوا تو یہ سوال بھی ساتھ ہی پیدا ہو گیا کہ ایک طرف گناہ کر کے دوسری طرف کار ثواب کا مطلب ہی کیا ہے؟
घंटों बैठ बैठ कर मैंने लोगों के दुख दर्द सुने। सच पूछिए तो हर शख्स दुखी था, वो भी जो दुकानों के थड़ों पर सोते हैं और वो भी जो ऊंची ऊंची हवेलियों में रहते हैं। पैदल चलने वाले को यह दुख था कि उसके पास काम का कोई जूता नहीं। मोटर में बैठने वाले को यह दुख था कि उसके पास कार का नया मॉडल नहीं। हर शख्स की शिकायत अपनी अपनी जगह दुरुस्त थी, हर शख्स की हाजत अपनी अपनी जगह माकूल थी। मैंने गालिब की एक गज़ल अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीना बाई चितलेकर से सुनी थी। एक शेर याद रह गया है, किसकी हाजत रवा करे कोई, माफ़ कीजिएगा ये उसका दूसरा मिसरा है और हो सकता है पहला ही हो। जी हाँ, मैं किस किस की हाजत रवा करता जब 100 में से 100 ही हाजतमंद थे। मैंने फिर यह भी सोचा कि खैरात देना कोई अच्छा काम नहीं। मुमकिन है आप मुझसे इत्तेफाक ना करें, लेकिन मैंने मुहाजिरीन के कैंपों में जाकर जब हालात का अच्छी तरह जायज़ा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि खैरात ने बहुत से मुहाजिरीन को बिल्कुल ही निकम्मा बना दिया है। दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, जगार हो रही है। माफ़ कीजिएगा, जगार का मतलब है जुआ यानी क़िमारबाजी। गालियाँ बक रहे हैं और फुकट यानी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं। ऐसे लोग भला पाकिस्तान को मजबूत बनाने में क्या मदद दे सकते हैं? चुनांचे मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि भीख देना हरगिज़ हरगिज़ नेकी का काम नहीं। लेकिन फिर नेकी के काम के लिए और कौन सा रास्ता है? कैंपों में धड़ाधड़ आदमी मर रहे थे, कभी हैजा फूटता था, कभी प्लेग। अस्पतालों में तिल धरने को जगह नहीं थी। मुझे बहुत तरस आया, करीब था कि एक अस्पताल बनवा दूं, मगर सोचने पर इरादा तर्क कर दिया। पूरी स्कीम तैयार कर चुका था, इमारत के लिए टेंडर तलब करता, दाखिले की फीसों का रुपया जमा हो जाता, अपनी ही एक कंपनी खड़ी कर देता और टेंडर उसके नाम निकाल देता। ख्याल था 1 लाख रुपए इमारत पर सर्फ कर दूंगा। जाहिर है कि 70,000 रुपए में बिल्डिंग खड़ी कर देता और पूरे 30,000 रुपए बचा लेता। मगर यह हमारी स्कीम धरी की धरी रह गई। जब मैंने सोचा कि अगर मरने वालों को बचा लिया गया तो ये जो जायद आबादी है वो कैसे कम होगी। गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही फालतू आदमी का है। लफड़ा का मतलब है झगड़ा, वो झगड़ा जिसमें फजीता भी हो, लेकिन उससे भी इस लफ्ज़ की पूरी मानवियत मैं बयान नहीं कर सका। जी हाँ, गौर किया जाए तो ये सारा लफड़ा ही इस फालतू आबादी का है। अब लोग बढ़ते जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि ज़मीनें भी साथ साथ बढ़ती जाएंगी, आसमान भी फैलता जाएगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, अनाज ज़्यादा उगेगा। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अस्पताल बनाना हरगिज़ हरगिज़ नेक काम नहीं। फिर सोचा कि मस्जिद बना दूं, लेकिन अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर का गाया हुआ एक शेर याद आ गया। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना। वो मंजूर को मंजूर और फैज को फैज कहा करती थी। नाम मंजूर है तो फैज के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना। किस किस कमबख्त को नामो नमूद की ख्वाहिश है, वो जो नाम उछालने के लिए पुल बनाते हैं, नेकी का क्या काम करते हैं? खाक। मैंने कहा नहीं, ये मस्जिद बनवाने का ख्याल बिल्कुल गलत है। बहुत सी अलग अलग मस्जिदों का होना भी कौम के हक़ में हरगिज़ मुफीद नहीं हो सकता, इसलिए कि अवाम बढ़ जाते हैं। थक हार कर मैं हज की तैयारियां कर रहा था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे खुद ही एक रास्ता बता दिया। शहर में एक जलसा हुआ, जब ख़त्म हुआ तो लोगों में बदनज़मी फैल गई। इतनी भगदड़ मची कि 30 आदमी हलाक हो गए। इस हादसे की खबर दूसरे रोज़ अखबारों में छपी तो मालूम हुआ कि वो हलाक नहीं बल्कि शहीद हुए थे। मैंने सोचना शुरू किया। सोचने के अलावा मैं कई मौलवियों से मिला। मालूम हुआ कि वो लोग जो अचानक हादसों का शिकार होते हैं उन्हें शहादत का रुतबा मिलता है, यानी वो रुतबा जिससे बड़ा कोई और रुतबा नहीं है। मैंने सोचा कि अगर लोग मरने की बजाय शहीद हुआ करें तो कितना अच्छा है। वो जो आम मौत मरते हैं, जाहिर है कि उनकी मौत बिल्कुल अकारत जाती है। अगर वो शहीद हो जाते तो कोई बात बनती। मैंने इस बारीक बात पर और गौर करना शुरू किया। चारों तरफ जिधर देखो खस्ता हाल इंसान थे, चेहरे जर्द, फिक्रो तरद्दुद और गमे रोजगार के बोझ तले पिसे हुए, धंसी हुई आंखें, बेजान चाल, कपड़े तार तार, रेलगाड़ी के कंडम माल की तरह, या तो किसी टूटे फूटे झोपड़े में पड़े हैं या बाजारों में बेमालिक मवेशियों की तरह मुंह उठाए बेमतलब घूम रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं। कोई वबा फैली, हजारों मर गए, और कुछ नहीं तो भूख और प्यासी से घुल मरे। सर्दियों में अकड़ गए, गर्मियों में सूख गए। किसी की मौत पर किसी ने 2 आंसू बहा दिए। अक्सरियत की मौत खुश्क ही रही। जिंदगी समझ में ना आई, ठीक है। उससे हज ना उठाया, ये भी ठीक है। वो किसका शेर है? अल्लाह बख्शे शोलापुर की अमीनाबाई चितलेकर क्या दर्द भरी आवाज में गाया करती थी। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।
میرا مطلب ہے اگر مرنے کے بعد بھی زندگی نہ سدھری تو لعنت ہے سسوری پر۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ بیچارے، یہ قسمت کے مارے در در کے ٹھکرائے ہوئے انسان جو اس دنیا میں ہر اچھی چیز کے لیے ترستے ہیں، اس دنیا میں ایسا رتبہ حاصل کریں کہ وہ جو یہاں ان کی طرف نگاہ اٹھانا پسند نہیں کرتے وہاں ان کو دیکھیں اور رشک کریں۔ اس کی ایک صورت تھی کہ وہ عام موت نہ مریں بلکہ شہید ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ لوگ شہید ہونے کے لیے راضی ہوں گے؟ میں نے سوچا کیوں نہیں؟ وہ کون مسلمان ہے جس میں ذوق شہادت نہیں؟ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی تو ہندوؤں اور سکھوں میں بھی یہ رتبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ لیکن مجھے سخت نا امیدی ہوئی جب میں نے ایک مریل سے آدمی سے پوچھا، کیا تم شہید ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں۔ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شخص جی کر کیا کرے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو بڑے میاں، زیادہ سے زیادہ تم 1.5 مہینہ اور جیو گے، چلنے کی تم میں سکت نہیں، کھانستے کھانستے غوطے میں جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بس دم نکل گیا، پھوٹی کوڑی تک تمہارے پاس نہیں، زندگی بھر تم نے سکھ نہیں دیکھا، مستقبل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اور جی کر کیا کرو گے؟ فوج میں تو تم بھرتی نہیں ہو سکتے، اس لیے محاذ پر اپنے وطن کی خاطر لڑتے لڑتے جان دینے کا خیال بھی ابس ہے۔ اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم کوشش کر کے یہیں بازار میں یا ڈیرے میں جہاں تم رات کو سوتے ہو اپنی شہادت کا بندوبست کر لو؟ اس نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، سامنے کیلے کا چھلکا پڑا ہے، فرض کر لیا جائے کہ تم اس پر سے پھسل جاؤ، ظاہر ہے کہ تم مر جاؤ گے اور شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ پر یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا، میں کیوں آنکھوں دیکھے کیلے کے چھلکے پر پاؤں دھرنے لگا؟ کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں؟ اللہ اللہ، کیا جان تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جھریوں کی گٹھری۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب میں نے سنا کہ وہ کمبخت جو بڑی آسانی سے شہادت کا رتبہ اختیار کر سکتا تھا، خیراتی ہسپتال میں لوہے کی چارپائی پر کھانستا کھنکھارتا مر گیا۔ ایک بڑھیا تھی، منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، آخری سانس لے رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا، ساری عمر غریب کی مفلسی اور رنج و غم میں گزری تھی۔ میں اسے اٹھا کر ریل کے پاٹے پر لے گیا۔ معاف کیجیے گا، ہمارے یہاں پٹری کو پاٹا کہتے ہیں، لیکن جناب جو ہی اس نے ٹرین کی آواز سنی ہوش میں آ گئی اور کوک بھرے کھلونے کی طرح اٹھ کر بھاگ گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری۔ بنیے کا بیٹا اپنی دھن کا پکا ہوتا ہے۔ نیکی کا جو صاف اور سیدھا راستہ مجھے نظر آیا تھا، میں نے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیا۔ مغلوں کے وقت کا ایک بہت بڑا احاطہ خالی پڑا تھا، اس میں 151 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، بہت ہی خستہ حالت میں۔ میری تجربہ کار آنکھوں نے اندازہ لگا لیا کہ پہلی ہی بڑی بارش میں سب کی چھتیں ڈھہ جائیں گی۔ چنانچہ میں نے اس احاطے کو 10,500 روپے میں خرید لیا اور اس میں 1,000 مفلوق الحال آدمی بسا دیے۔ 2 مہینے کا کرایہ وصول کیا، 1 روپیہ ماہوار کے حساب سے۔ تیسرے مہینے، جیسا کہ میرا اندازہ تھا، پہلی ہی بارش میں سب کمروں کی چھتیں نیچے آ رہی اور 700 آدمی، جن میں بچے بوڑھے سبھی شامل تھے، شہید ہو گئے۔ وہ جو میرے دل پر بوجھ سا تھا کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ آبادی میں سے 700 آدمی کم بھی ہو گئے اور انہیں شہادت کا رتبہ بھی مل گیا۔ ادھر کا پلڑا بھاری ہی رہا۔ جب سے میں یہی کام کر رہا ہوں، ہر روز حسب توفیق 2-3 آدمیوں کو جام شہادت پلا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کام کوئی بھی ہو، انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو جس کا وجود چھکڑے کے 5ویں پہیے کی طرح بے معنی اور بیکار تھا، جام شہادت پلانے کے لیے مجھے پورے 10 دن جگہ جگہ کیلے کے چھلکے گرانے پڑے۔ لیکن موت کی طرح جہاں تک میں سمجھتا ہوں، شہادت کا بھی ایک دن مقرر ہے۔ 10ویں روز جا کر وہ پتھریلے فرش پر کیلے کے چھلکے پر سے پھسلا اور شہید ہوا۔ آج کل میں ایک بہت بڑی عمارت بنوا رہا ہوں، ٹھیکہ میری ہی کمپنی کے پاس ہے، 2 لاکھ کا ہے۔ اس میں سے 75,000 تو میں صاف اپنی جیب میں ڈال لوں گا، بیمہ بھی کرا لیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جب تیسری منزل کھڑی کی جائے گی تو ساری بلڈنگ اڑا دھڑام گر پڑے گی، کیونکہ مسالہ ہی میں نے ایسا لگوایا ہے۔ اس وقت 300 مزدور کام پر لگے ہوں گے۔ خدا کے گھر سے مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب کے سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرلے درجے کا گنہگار ہے، جس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھی۔